حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے وعظ کر رہے تھے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، حضرت میں کیا کروں؟ میں جب بھی اپنے آقا اپنے مولا کے کسی دروازے پر حاضر ہوتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت اور امتحان آ کر گھیر لیتا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا، اے بھائی، اپنے مولا کے دروازے پر اس حالت میں حاضری دے جس طرح سے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے لپٹتا ہے، جب اس کی ماں اس کو مارتی ہے یہ پھر بھی اس کی طرف لپکتا ہے، اور جب اس کو دور پھینک دیے اس کے قریب ہوتا ہے، وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی ماں اسے گلے لگا لیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت کی خاطر زمین میں سفر کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، میری سواری میرے پاؤں ہیں، بال میرا لباس ہے، خوف خدا میرا شعار ہے، زمین کی گھاس میرے لیے خوشبودار پودے ہیں، جو کی روٹی میرا طعام ہے، رات کی اندھیرا میرا سایہ ہے، جہاں مجھے رات ٹھکانہ دے دے وہیں میرا گھر میرا مسکن ہے، اور جس شخص پر موت آنی ہو اس کے لیے یہ بہت ہے۔ یہ ان کی عاجزی تھی۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک خانہ بدوش عربی کو دیکھا جو صوفیاء کرام کی خدمت کر رہا تھا۔ میں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو کہا، میں ایک صحرا میں تھا، وہاں میں نے ایک غلام دیکھا، سر سے ننگا تھا، نہ تو اس کے پاس توشہ سفر تھا، نہ مشکیزہ، نہ لاٹھی۔ میں نے دل میں کہا، میں اس نوجوان سے ملتا ہوں اور یہ بھوکا ہوگا تو اس کو کھانا کھلاؤں گا، اگر پیاسا ہوگا تو پانی پلاؤں گا۔ اس نے بتلایا کہ میں اس کی طرف چل دیا حتیٰ کہ اس کے اور میرے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، تو وہ اچانک مجھ سے دور ہوا یہاں تک کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو میں نے کہا، یہ شیطان تھا، تو آواز آئی، یہ شیطان نہیں بلکہ سکران اللہ کی محبت میں مست ہے۔ تو میں نے اس کو آواز دی، فلاں جس ذات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، مبعوث کیا، میں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں، تو میرے لیے رک جا۔ تو اس نے کہا، اے جوان، تو نے مجھے بھی روک کر تھکا دیا اور اپنے آپ کو بھی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے آپ کو اکیلا دیکھا تھا، اس لیے کہ آپ کی خدمت کے ارادے سے آیا تھا۔ اس نے کہا، جس کے ساتھ اللہ ہو وہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، میں نے آپ کے ساتھ توشہ سفر نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو اللہ کا ذکر میرا توشہ بن جاتا ہے اور میری بھوک کو مٹا دیتا ہے، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ میری طلب اور مراد ہوتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا، کیا تم اولیاء کی کرامات کا یقین رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو اس نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا جبکہ زمین ریتلی تھی، پھر ایک مٹی اٹھائی اور کہا، اے دھوکہ خوردہ، کھا۔ تو وہ ستو تھا، جتنا لذیذ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اس کو کسی شے نے لذیذ تر بنایا ہے؟ اس نے کہا، صحرا میں اولیاء کے پاس اس طرح کی بہت سی نعمتیں ہیں، اگر تو سمجھے تو۔ میں نے کہا، مجھے پانی بھی پلاؤ۔ تو اس نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں پر شہداء اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، تو میں بیٹھ گیا تاکہ اس چشمہ سے پانی پیوں۔ پھر جو میں نے اپنا سر اٹھایا تو اسے نہ دیکھا، معلوم نہیں وہ کس طرح غائب ہو گیا، اور نہ یہ معلوم ہوا کہ وہ کس طرف گیا۔ بس میں اس وقت سے آج تک نیک لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، شاید کہ میں اس کی طرح ولی کی زیارت کر سکوں۔ اے محترم، تو کب تک ان کے حالات سنتا رہے گا اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گا؟ توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کر، شاید ان کے راستے پر چلنے کی توفیق مل جائے، اللہ تعالیٰ تجھ پر راضی ہو جائیں۔ اے مردود، اپنے خدا سے دوری سے عبرت پکڑ، تیری طرح کے لوگ روتے اور چلاتے ہیں۔ اے متروک چھوڑے ہوئے، متروک کا معنی ہے چھوڑا ہوا، ترک کیا ہوا، خدا اسے کچھ عذر معذرت کر لے، شاید خواری سے محفوظ ہو سکے، اور ان کی ساری افسوس اور غمگین زبان سے یہ کہے، اشعار کہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کو گناہوں پر ملامت کی جا رہی ہے وہ کتنا عاجز اور سست ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا اور عزیمت کو اختیار کرنا اس کو حاصل نہیں۔ میں کب تک مختلف نصیحتوں سے اس کو باز رکھوں گا؟ جب تک یہ عمل نہ ہو نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں کب تک متروک یعنی کہ چھوڑا ہوا کو عتاب کرتا رہوں گا، اور یہ عتاب کب تک فائدہ دے گا؟ میں کب تک غفلت میں بہرے کو پکارتا ہوں گا، کاش وہ پکار کو سن لے۔ میں کب تک تیرے دل سے باتیں کروں گا اور تیری قبول کرنے کی تما میں رہوں گا؟ تیرے لیے عبرت کا مقام ہے، خشک آنکھ والے جو کبھی نالا بر نہیں ہوتی۔ شرمندگی کے نقصان پڑ جانے سے دل میں انکساری نہیں آتی۔ تیرا دل فانی کی محبت میں لگا ہوا ہے اور خود حرام کو جمع کرنے میں لگا ہے۔ اے غافل، اس کے جمع کرنے کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ اس کا ذخیرہ اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ تو اسی طرح اس کھیل کے میدان میں ہوگا کہ اعلان ہوگا، سفر آخرت کو چل،
اب تیرے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ حضرت علی ابن صالح فرماتے ہیں، میں لقام پہاڑ کے علاقے میں گھوم رہا تھا اور زاہدوں اور عابدوں کی تلاش میں تھا۔ میں نے اس پہاڑ پر ایک آدمی کو دیکھا، پیوند والے کپڑے پہنے ہوئے ایک چٹان پر بیٹھا تھا۔